اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں بآواز سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ ایک اور مقام پر میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کر مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر آسمان کے نیچے تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد جو جماعت سب سے افضل ہے، اس جماعت کا نام ہے صحابہ کرام۔ انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ بلندی حاصل ہے تو صحابہ کرام کو بلندی حاصل ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے اتنی بلندی پر ہے، اتنی بلندی پر ہے کہ وقت کا غوث ہو یا قطب ہو یا ہو ابدال، کوئی بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے
کہ چاہے وقت کا غوث ہو، چاہے ابدال ہو، چاہے قطب ہو، کوئی بھی جو ہے کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور دیکھو یہ صحابہ کرام کا انتخاب جو ہے، یعنی کون کون اللہ کے محبوب کے صحابی بنیں گے، کون کون اللہ کے محبوب کے صحابی بنیں گے، یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرما دیا کہ کسی کو پکڑ کر بنا دیا گیا کہ تم جو ہے رسول اللہ کے صحابی ہو۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، بہت غور سے سننے کی کوشش کرنا۔ صحابہ کرام کا انتخاب جو ہے، صحابہ کرام کا انتخاب جو ہے عالم ارواح کے اندر ہوا۔ صحابہ کرام کا انتخاب عالم ارواح کے اندر ہوا، وہاں پر جہاں پر تمام انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جمع تھے، سب کی روحیں جمع تھی۔ جب سب کی روحیں جمع تھی، اس کے اندر جو ہے یہ انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کون کون جو ہے میرے محبوب کا صحابی بنے گا، کون کون میرے محبوب کا صحابی بنے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا صحابی بنایا ہے، اپنے محبوب کا صحابی بنایا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، جو جماعت ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے میں راضی ہوں، صحابہ کرام سے میں راضی ہوں، اور صحابہ کرام مجھ سے راضی ہے، صحابہ کرام مجھ سے راضی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور صحابہ کرام بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، صحابہ کرام سے اللہ بھی راضی ہے اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہم اور آپ کو کہ میں اپنے محبوب کے تمام صحابی سے جو ہے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، کوئی کھڑا ہو جائے یہ کہنے لگے، یعنی کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، جیسے مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر جہاں پر زخم ہوتا ہے مکھی وہیں پر بیٹھتی ہے، پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کر جہاں پر زخم ہوتا ہے وہیں پر مکھی بیٹھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا کہ میں صحابہ اکرام سے راضی ہوں اور صحابہ اکرام جو ہے مجھ سے راضی ہیں۔ اب کچھ لوگ کرتے کیا ہے، تاریخ کی کچھ باتیں لا کر یہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اندر یہ عیب تھا، یہ عیب تھا، یہ عیب تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، غور سے میری بات سننا اور اپنے ذہن میں رکھنا، تاریخ پر ہم اور آپ ایمان نہیں لائے، تاریخ پر ہم اور آپ ایمان نہیں لائے۔ ہم ایمان لائے ہیں تو قرآن پر ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں تو حدیث پر ایمان لائے ہیں، یعنی ہمارا ایمان جو ہے اللہ پر ہے اور اس کے رسول پر ہے، اللہ پر ہے اور اس کے رسول پر ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، میرا پروردگار کہہ رہا ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحابہ کرام سے راضی ہے، ہم اس میں جو ہے
عیب تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ایک گھر میں ایک باپ کے پاس 4 اولاد ہو یا 5 بیٹے ہوں، اب باپ یہ کہے کہ میں اپنے تمام بیٹوں سے راضی ہوں، باپ یہ کہے، مثال سمجھنے کی کوشش کرے کہ باپ جو ہے کہے کہ میں اپنے تمام بیٹوں سے راضی ہوں، مگر کوئی باہر والا یہ کہے کہ جو ہے فلاں شخص جو ہے فلاں سے نہیں راضی ہے، تو اب بات مانی کس کی جائے گی؟ باپ کی مانی جائے گی کہ باہر والے کی؟ باپ کی بات مانی جائے گی کہ باہر والے کی؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ باپ کی بات مانی جائے گی۔ باپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے تمام بیٹوں سے راضی ہوں، باپ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے تمام بیٹوں سے راضی ہوں، تو اب باہر والے کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اب کسی تاریخ کی بات جو ہے قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ قرآن کی بات قبول کی جائے گی۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب سے اللہ تعالی راضی ہے، سب سے اللہ تعالی راضی ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ یا صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی اس کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں، جس نے ایمان کی حالت میں میرے آقا کا دیدار کیا، جس نے میرے آقا کا دیدار کیا یا صحبت پائی اور اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ یعنی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے یا صحبت پائے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، تب تو وہ صحابی ہے۔ اگر بیچ میں اس کا ایمان گڑبڑ ہو گیا، بیچ میں اگر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جس کو ہم صحابی مانتے ہیں، جس کو ہم صحابی مانتے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے، ایمان کے ساتھ دنیا میں رہے، اور وہ ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے گئے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس مسلمان نے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ مجھ کو دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ میرے آقا نے فیصلہ کر دیا کہ جس نے مجھ کو ایمان کے ساتھ دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ وہ شخص جو ہے جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ کون؟ جو میرے آقا کو ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے تو ایمان کے ساتھ میرے آقا کو دیکھا ہے، فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنت میں چلے گئے، جنت کے اندر وہ چلے گئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے مجھ کو ایمان کے ساتھ دیکھا وہ بھی جنتی، اور میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی۔ یعنی صحابہ کے اندر بھی وہ طاقت آ گئی، وہ پاور آ گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، انہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا۔ اب دیدار کی برکت اتنی حاصل ہوئی، اتنی حاصل ہوئی کہ ان کو بھی جس نے دیکھ لیا ایمان کے ساتھ وہ بھی جنتی ہو جائے گا، وہ بھی جنتی ہو جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، ان کا جو ایمان ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
अनुमिनु कमा आमना सुफहाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। सूरह बकरा की ये आयत करीमा है। सूरह बकरा की आयत करीमा, इस आयत करीमा के अंदर जो है अल्लाह ताला ने दो जमात का जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने दो जमात का जिक्र किया है। एक जमात जो है मुनाफिकों की जमात है और दूसरी जमात जो है सहाबाए किराम की जमात है। अब अल्लाह ताला ने जो है मुनाफिकों से कहा कि जो तुम ये दावा करते हो कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम कयामत पर ईमान लाए, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो तुम ईमान लाने का दावा करते हो तो इस तरीके से ईमान लाओ कि जिस तरीके से मेरे महबूब के सहाबी ईमान लाए, जिस तरीके से मेरे महबूब के साथी, मेरे महबूब के गुलाम जो है वो जिस तरीके से ईमान लाए उस तरीके से तुम भी ईमान लाओ, उस तरीके से तुम भी ईमान लाओ। तो मालूम क्या हुआ कि सहाबा का ईमान ऐसा है कि हम और आपके लिए आइडियल बनाया गया है, हम और आपके लिए आइडियल बनाया गया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम इस तरीके से ईमान लाओ कि जिस तरीके से सहाबाए किराम का ईमान था। अब मेरे मुसलमान भाइयों, सहाबाए किराम का ईमान कैसा था? क्या दौलत पे बिक जाया करते थे? क्या सहाबाए किराम बात बात पर फिर जाया करते थे? या सहाबाए किराम मुसीबत को देखकर मुंह को फेर लिया करते थे? न कि मेरे मुसलमान भाइयों, सहाबाए किराम का ईमान तो ऐसा था, सहाबाए किराम का ईमान तो ऐसा था कि वो ईमान के लिए दौलत को ठोकर मार देते थे, ईमान के लिए दौलत को ठोकर मार देते थे। यहां तक कि ईमान के लिए अपनी औलाद को छोड़ दिया करते थे, ईमान के लिए अपनी औलाद को छोड़ दिया करते थे। हजरत बिलाल का वाकया बहुत मशहूर है, हजरत बिलाल का वाकया बहुत मशहूर है कि जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए तो कुफ्फारे मक्का जो है आप पर तरह तरह से जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते थे। यहां तक कि अरब की जमीन जो रेतीली जमीन है, गर्मी का मौसम होता था, उस रेतीली जमीन पर दोपहर के वक्त जब रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि अगर दाना डाल दिया जाए तो दाना जो है भुन जाए, ऐसी गर्म जमीन पर हजरत बिलाल को लिटा कर जो है आपके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, आपके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। और मुतालबा क्या किया जाता था? मुतालबा बिलाल से ये किया जाता था कि ऐ बिलाल, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, ऐ बिलाल मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता था? बिलाल की जबान से क्या निकलता था? यही निकलता था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत बिलाल को जब ऐसी गर्म जमीन पर लेटा कर जो है सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, फिर भी बिलाल ने जो है अपने मुंह से, अपनी जबान से ये अल्फाज नहीं अदा किए कि ठीक है, जब तुम मुझ पर इतना जुल्म कर रखे हो तो मैं ईमान को छोड़ दे रहा हूं, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ना बंद कर दे रहा हूं। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, जितना भी जुल्म उन पर बढ़ता गया, बिलाल के सीने में उतना ही इश्क जो है बढ़ता चला गया, बिलाल के सीने में उतना ही ज्यादा इश्क जो है बढ़ता चला गया। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालकर जो है हजरत बिलाल को जो है रस्सी गले में डालने के बाद कुफ्फारे मक्का ने उस रस्सी को जो है, जो ओबास किस्म के लड़के थे उनके हवाले रस्सी कर दी गई। यानी जो नालायक शरारत किस्म करने वाले शरारती बच्चे होते हैं,
उन शरारती बच्चों के हवाले वो रस्सी कर दी गई और वो बच्चे जो है रस्सी के जरिए से हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा करते थे। हजरत बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा करते थे और बिलाल से सिर्फ यही मुतालबा होता था कि बिलाल इस्लाम के दामन को छोड़ दे, बिलाल इस्लाम के दामन को छोड़ दे। मगर बिलाल जो है हर जवाब में यही कहते थे कि मैं जो है इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकता। इतना मजबूत सहाबा कराम का ईमान था कि उनके ऊपर जितना जुल्म होता था, जितना भी जबर किया जाता था, उनका ईमान जो है उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाता था, उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाता था। और इतना मजबूत हो गया कि अल्लाह ताला ने सूरह मुजादिला के अंदर जो है फरमाया है, बताया है कि इनका ईमान जो है पत्थर के तरीके से, यानी पत्थर पर जैसे लकीर बना दी जाती है और वो लकीर मिटाई नहीं जा सकती, उसी तरीके से सहाबा कराम का ईमान था, उसी तरीके से सहाबा कराम का ईमान था। और इनकी खुसूसियत, इनकी जो पहचान है सहाबा कराम की, इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने खुसूसियत रखी थी, वो सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जब भी कोई शख्स जो है दामने इस्लाम में आया है, जब भी कोई शख्स जो है दामने इस्लाम में आया है, उसने जो है कुफ्फार से अपना रिश्ता जो है तोड़ लिया, रिश्ता जो है कुफ्फार से तोड़ लिया और तन मन धन के साथ जो है मेरे आका के होकर वो सहाबी रह गए, मेरे आका के होकर वो सहाबी रह गए। अगर इसकी झलक देखनी है तो आपको जो है जंगे वहद के अंदर जाना पड़ेगा। जंगे वहद के अंदर जो है एक ऐसा मंजर पेश आया कि जितने भी सिपाही थे, जितने भी फौजी थे, जितने भी लड़ने वाले थे, सबने अपनी नजरों से देखा था कि जंगे वहद के अंदर एक मौका ऐसा आया कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, एक सहाबी रसूल है, इन्होंने जब इस्लाम को कबूल कर लिया और इनके वालिद जो है जर्राह, इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। अबू उबैदा अपने वालिद को, अपने बाप को बार बार समझाते रहे कि इस्लाम के दामन को थाम लो, इस्लाम के दामन को थाम लो, मगर जर्राह जो है वो ईमान नहीं लाई। और यही जर्राह जो है जंगे वहद के अंदर कुफ्फारे मक्का की तरफ से मुसलमानों से लड़ने के लिए आए। ये जर्राह जो थे इतने बहादुर थे और तलवार का फन इनके अंदर ऐसा था कि कोई भी इंसान जो है इनसे मुकाबिला नहीं कर पाता था, कोई भी इंसान इनसे मुकाबिला नहीं कर पाता था। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, जो अल्लाह ताला ने इनकी पहचान बताई है कि ये जब इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, फिर ये कुफ्फारे मक्का, ये कुफ्फार की जो है ये नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों की कोई परवाह नहीं करते, चाहे वो बाप हो, चाहे बेटा हो, कोई भी हो। जो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की पहचान बताई है, जो उनके ईमान की खूबी बताई है, वही झलक जो है जंगे वहद के अंदर नजर आती है कि यही जर्राह जो है जब मुसलमानों से मुकाबले के लिए आता है तो इसने मुसलमानों को जो है बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया, बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। और अबू उबैदा देखकर जो है आप तड़पते रहे, आप तड़पते रहे। क्यों तड़पते रहे? क्योंकि इनको ये चीज गवारा नहीं हो रही थी कि मेरा मुसलमान भाई जो है शहीद हो या जख्मी हो। आप रसूलुल्लाह की बारगाह में गए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दी जाए, मैं अपने बाप के मुकाबले में जाना चाहता हूं। तो मेरे आका ने कहा कि ए अबू उबैदा, बिल्कुल इजाजत नहीं है। आप फिर वापस आ गए, फिर इसी तरीके से जंग चलती रही।
پھر ابو عبیدہ گئے میرے آقا کے دربار میں، پھر اجازت مانگی، میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے ابو عبیدہ گئے اجازت کے لیے، مگر میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ اور ادھر جراح جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچا رہا تھا، اور ابو عبیدہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس کی تلوار کو کوئی روک سکتا ہے تو میں صرف روک سکتا ہوں، کیونکہ ابو عبیدہ نے تلوار جو چلانا سیکھا تھا اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو ابو عبیدہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر جراح کی تلوار کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو صرف ابو عبیدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ابو عبیدہ تڑپتے رہے مگر میرے آقا نے اجازت نہیں دی۔ مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ابو عبیدہ کے ایمان نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا۔ آپ تلوار نکال کر جو ہے میدان میں آ جاتے ہیں اور اپنے باپ جراح کو جو ہے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے باپ، مجھ سے بھی دو ہاتھ کر لے، مجھ سے بھی دو ہاتھ کر لے۔ اب جراح کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہو کر مجھ سے مقابلے کے لیے آیا ہے، اب دیکھو ابو عبیدہ نے جواب کیا دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ اے میرے باپ، ہمارا تمہارا جو رشتہ تھا وہ بہت پہلے ختم ہو گیا، کیونکہ اب میرا جتنا بھی رشتہ ہے نبی کی وجہ سے ہے۔ جو نبی کا ہے وہ میرا ہے، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ ابو عبیدہ نے صاف بتا دیا کہ جو نبی سے وفا کرے گا اس سے میں بھی وفا کروں گا، اور جو نبی سے غداری کرے گا اس کو ہرگز جو ہے میں برداشت نہیں کروں گا۔ ابو عبیدہ نے چند ہی لمحوں میں جو ہے اپنے باپ کے سر کو جو ہے جسم سے جدا کر دیا۔ ابھی تک تو آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ میں بغیر اجازت کے میدان میں آ گیا، مگر اب دیکھو عشق رسول آپ کے سینے میں کیسا تھا کہ جب آپ نے جو ہے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کس بات کے لیے؟ حضرت علی نے فوراً سوال کر لیا، کیونکہ حضرت علی آپ ہی کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا اے ابو عبیدہ، آخر یہ رونا کیسا ہے؟ کیا باپ کی محبت میں آنسو نکل رہا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا کہ اے علی، یہ جو میرا آنسو ہے میرے باپ کی محبت میں نہیں نکل رہا ہے، بلکہ یہ آنسو اس لیے نکل رہا ہے کہ میں بغیر نبی کی اجازت کے میدان میں آ گیا۔ اب یہی ابو عبیدہ جب میرے مولا علی مشکل کشا سے کہا کہ میں بغیر اجازت کے میدان میں آ گیا، تو مولا علی نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو آقا ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ چلو ان کے دربار میں چلتے ہیں، چلو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں۔ اب یہی ابو عبیدہ جو ہے وہ میرے آقا کے دربار میں کس طریقے سے پیش ہوتے ہیں؟ عرب کا یہ معمول تھا کہ جب وہ مجرم کو پیش کرتے تھے تو انہی کی جو پگڑی ہوتی تھی اس کو گردن میں لپیٹ دیتے تھے، اس سے یہ ظاہر ہو جاتا کہ یہ شخص جو ہے مجرم ہے۔ تو ابو عبیدہ نے اپنی پگڑی کو، اپنے امامے کو جو ہے اپنی گردن میں لپیٹا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میں کسی اور کا مجرم نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے آقا کا مجرم ہوں۔ اب یہی ابو عبیدہ جب میرے آقا کے دربار میں پہنچے اور معاملے کو بیان کیا تو میرے آقا نے فرمایا
کہ اے ابو عبیدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جب میں نے تیری غلطیوں کو معاف کیا، اللہ نے بھی معاف کیا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانشین ساتھیوں، اس بات کو لکھ لو اپنے دل کی تختی پر کہ جس کو بھی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے ابو عبیدہ کو دیکھ لے۔ یعنی میرے آقا نے جہاں پر معافی کا پروانہ دیا ہے وہیں پر جنت کا بھی ٹکٹ عطا فرما دیا، جنت کا بھی ٹکٹ عطا فرما دیا کہ جس کو بھی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے ابو عبیدہ کو دیکھ لے، ابو عبیدہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، یعنی میرے آقا نے جن 10 صحابہ اکرام کو دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دی، ان میں جو ہے ایک نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا بھی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسا ایمان تھا صحابہ اکرام کا، ایسا ایمان تھا کہ اگر ان کے سامنے جو ہے، اگر ان کے سامنے آنے والا گستاخ رسول ہے، اگر آنے والا سامنے گستاخ رسول ہے تو صحابہ اکرام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے، بلکہ اس کو جو ہے ٹھوکروں سے اڑا دیا کرتے تھے، ٹھوکروں سے اڑا دیا کرتے تھے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کا مقام تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا مقام آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرا ایک صحابی جو ہے ایک مد جو ہے ایک پیمانہ ہے، جیسے ہم اور آپ کلو لیتے ہیں اسی طریقے سے مد بھی جو ہے ایک پیمانہ ہے۔ تو میرے آقا نے کہا کہ اگر میرا ایک صحابی جو ہے ایک مد جو ہے جو خیرات کرے یا گیہوں خیرات کرے اور تم جو ہے احد پہاڑ کے برابر سونا جو ہے خیرات کرو، احد پہاڑ کے برابر جو ہے سونا خیرات کرو، تو جو ثواب وہ ایک مد یا آدھا مد جو خیرات کر کے جو ثواب اس نے حاصل کیا ہے تم احد پہاڑ خیرات کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ سوچو، احد پہاڑ جو ہے 15 کلومیٹر میں پھیلا ہے، احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا، دنیا کے اندر تو کسی کے پاس اتنا سونا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس اتنا سونا تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے آقا نے یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کی اہمیت سمجھائی، ان کا مقام بتایا کہ میرے صحابہ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ تم ان کا جو ہے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جب ہم عمل میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو عقیدے میں کہاں سے ان کا مقابلہ کر سکتے؟ اور یہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر عقل جو ہے صحابہ کرام کو نہیں سمجھ سکتی، ہر عقل صحابہ کرام کو نہیں سمجھ سکتی۔ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کو پڑھنا پڑے گا، اور صاف دل سے، صدق دل سے جب ہم حدیث پاک کو پڑھیں گے تب کچھ جو ہے صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ پائیں گے، کچھ سمجھ پائیں گے، وہ بھی پورے طریقے سے نہیں، پورے طریقے سے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر اور آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں صحابہ کرام جو ہے نمک کے طریقے سے، یعنی میرے آقا نے نمک کی مثال دے کر صحابہ کرام کی اہمیت کو سمجھایا ہے،
نمک کی مثال دے کر میرے آقا نے یہ سمجھایا ہے کہ میری امت کے اندر صحابہ کرام جو ہے نمک کے طریقے سے، مطلب کیا، جیسے آپ کتنا بھی لذیذ عمدہ کھانا بنا لے اور اس کے اندر چاہے جتنا مسالہ ڈال دے، تیل ڈال دے، کچھ بھی ڈال دے، جب تک آپ نمک نہیں ڈالیں گے اس کے اندر ذائقہ نہیں آ سکتا، ذائقہ نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک تمہارے اسلام کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر، تمہارے عقیدے کے اندر صحابہ کرام نہیں شامل ہوں گے، تب تک نہ تمہارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، نہ تمہارا عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ تمہارا اسلام مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ تمہارا قرآن مکمل ہو سکتا ہے، نہ تمہارا قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ مقام، یہ اہمیت ہے صحابہ کرام کی، اسی لیے جگہ جگہ میرے آقا نے صحابہ کرام کے مقام کو، اہمیت کو ہم اور آپ کو بتایا، تاکہ ہم اور آپ جو ہے کبھی غلطی سے بھی جو ہے اپنی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکال جائے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جائے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اور میرے آقا نے تو اس شخص کو پسند کیا ہے کہ جس نے صحابہ کو پسند کیا، میرے آقا نے اس شخص کو پسند کیا کہ جس کو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند کر لے تو اس کا بیڑا جو ہے دنیا میں بھی پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی پار ہو جائے گا۔ تو اب معلوم کیا ہوا، میرے آقا کو راضی اگر کرنا ہے تو صحابہ کرام کے قدموں سے لگنا ہوگا، صحابہ کرام کے قدموں سے لگنا ہوگا۔ آؤ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے آقا کس شخص کو پسند کرتے ہیں اور کس شخص کو نہیں پسند کرتے۔ ترمذی شریف کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا کے دربار میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ لایا گیا، اور لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ جو ہے پڑھا دیں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ بہت ہی اہم حدیث دے رہا ہوں، اس کو جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرنا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نماز جنازہ جو ہے پڑھا دیں، تو میرے آقا فرما سکتے تھے کہ جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو یا میں نہیں پڑھاتا، نہیں، میرے آقا مجمع میں تشریف لائے، یعنی جنازے کے پاس، آپ تابوت کے پاس جو ہے، لاش کے پاس جو ہے میرے آقا تشریف لائے، اور چہرے سے جو ہے کپڑے کو ہٹایا، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آخر کیوں نہیں میرے آقا پڑھائیں گے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام نے فوراً جو ہے میرے آقا سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ آج تک تو ایسا نہیں ہوا، کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، یہ شخص جو ہے میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو میرے آقا نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو جو عثمان سے
بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، جب اس کی نماز جنازہ میرے آقا نہیں پڑھاتے، جب اس شخص کو میرے آقا نہیں پسند کرتے، تو جو ابو بکر سے دشمنی رکھتا ہے، جو عمر سے دشمنی رکھتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، جو امام حسن سے دشمنی رکھتا ہے، جو امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے، پھر اس کو کیسے میرے آقا پسند کریں گے؟ پھر اس کو کیسے میرے آقا پسند کریں گے؟ میرے آقا نے نماز جنازہ نہ پڑھا کر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ جو گستاخ صحابہ ہو اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھا کرو، اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھا کرو۔ اور قرآن نے بھی یہی سکھایا ہے، سورہ توبہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے مر جائے، نہ اس کی قبر پر کھڑا ہویا جائے اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سورہ توبہ غالباً جو ہے 84 آیت نمبر 84 ہے، اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک قانون دیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے میرے آقا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرے آقا بھی دشمنی رکھتے ہیں، میرے آقا بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں، صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں۔ جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی جو ہے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور جو انہوں نے تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اپنی اولاد کے اندر بھی صحابہ کرام کی محبت ڈالیں، کیونکہ آج اس طریقے کا فتنہ جو ہے سامنے آ چکا ہے کہ جگہ جگہ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ جو ہے اپنا اپنا بیان دے رہے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر ہم کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، وہیں پر اپنی اولاد کی بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم اور آپ کے اوپر رکھی ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اب اپنی اولاد کے اندر ہم کس طریقے سے صحابہ اکرام کی محبت ڈالیں گے، خلفائے راشدین کی محبت کس طریقے سے ڈالیں گے؟ تو آسان سا راستہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صحابی یعنی خلفائے راشدین کو آپ لے لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی جب تاریخ آئے تو آپ اپنے گھر میں جو ہے فاتحہ کا اہتمام کریں، فاتحہ کا اہتمام کریں، بچوں کو بتائیں کہ آج کی تاریخ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کے وفات کی تاریخ ہے۔ جب حضرت عمر کے شہادت کی تاریخ آئے تو فاتحہ کا اہتمام کریں، بچوں کے درمیان شیرنی تقسیم کریں، ان کو بتائیں کہ آج فلاں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ اس طریقے سے جب ہم اپنے گھر میں اہتمام کرتے رہیں گے تو وہی چیز جو ہے ہمارے بچوں کے دماغ میں بیٹھے گی، کیونکہ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو اس پر ہم اور آپ لکھیں گے وہی زندگی بھر جو ہے بچے کریں گے، وہی چیز بچے زندگی بھر کریں گے۔ اگر آج ہم نے ان کو فاتحہ کا اہتمام سکھایا تو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہی ہماری اولاد جو ہے قرآن کی تلاوت کر کر کے ہمارے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی۔
اور اگر ہم نے ان کو یہ چیز نہیں سکھائی، نہیں بتایا، تو جس طریقے سے اور لوگ بھی چلے جاتے ہیں، نہ ان کا فاتحہ ہوتا ہے نہ درود، وہی ہمارا بھی حال ہوگا۔ تو اپنی اولاد کے سامنے اچھا کام کریں تاکہ ان کے اوپر اچھا اثر پڑے، ان کی زندگی میں بھی یہ چیز داخل ہو۔